پر کسی حکومت کا، کسی انسان کا، چاہے وہ امریکہ جیسی سپر پاور ہو، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ قدرتی آفت سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ جتنی مرضی ترقی کر لے، وہ جتنا مرضی خود کو طاقتور سمجھے، لیکن قدرت کے نظام کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سیلاب کے نتیجے میں جو نقصانات ہوئے وہ قدرتی آفت کے نقصانات تھے، لیکن اب ہم ان ملکوں میں شامل ہیں کہ جہاں موسمیاتی تبدیلی جو پوری دنیا میں آ رہی ہے، پاکستان پہلے 10 ملکوں میں شامل ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے اقدامات اٹھائیں جن کے نتیجے میں آئندہ جب ایسی آفتیں آئیں ہم انہیں روک نہیں سکیں گے، لیکن یہ بات یقینی بنائیں کہ نقصان کو کم سے کم کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے حکومت مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ جو نقصان موسمیاتی تبدیلی کا ہے وہ زراعت کے اوپر پڑے گا، کیونکہ جب وقت کے اوپر پانی نہیں ہوتا، جب درجہ حرارت گرمی زیادہ پڑے گی یا خشک سالی ہوگی تو اس سے ہماری زراعت براہ راست متاثر ہوگی۔ کدے دھڑیاں دا ترلا دے کے تے مہربانی کرو نا، 70 سال تہاڈے بزرگاں نے بھی سیاست کیتی، تسی بھی کیتی، تسی خزانیاں دے مالک بھی رہے، کوئی مہربانی کرو کوئی ایک ادھی نشانی دس دیو کہ لوکاں دے بھلے دا کی کام کیتا ہے۔ کوئی تعلیم دا منصوبہ بنایا، کوئی صحت دا منصوبہ بنایا۔ یہ 20 سال تو شکرگڑھ دے بائی پاس جڑے نے ایک کھنڈر بنے ہوئے سن، انہاں نو توفیق نہیں سی، یہ ووٹ لے کے چلے جاندے سن، جا کے پھر اپنی NGO چلاندے سن۔ تے اسی چونکہ لوکاں نو شعور دیتا، لوکاں نے سوال کیتا اور لوکاں نے وہ قیادت مسترد کیتی کہ جو برادریاں اور تڑیاں دے واسطے دے کر ووٹ لے کے ممبریاں لے کے اسمبلیاں جا کے اپنے کاروبار چلاندے سن۔ اسی کیا کہ نہیں، امن تعلیم اور ترقی دا بیج لگاؤ تو دا تانوں ایتھے فصل نظر آئے گی۔ اور آج اگرچہ شکرگڑھ نے ادھا کام کیتا ادھا نہیں کیتا، لیکن پھر بھی تسی دیکھو شکرگڑھ دے اندر تعمیراتی کام جڑے تواڈے 20 سال تو رکے سن وہ شروع ہو چکے ہیں۔ مسلمان ہو سکتا ہے کہ اگر وہ عقیدہ ختم نبوت کے اندر سوئی برابر بھی شک لے آئے تو اس کا ایمان ڈھہ جاتا ہے۔ تو یہ تو 24 کروڑ عوام جو ہیں یہ ختم نبوت کے بھی چوکیدار ہیں، ناموس رسالت کے بھی چوکیدار ہیں، اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چوکیدار ہیں۔ تو کیا ہمیں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطرہ ہو گیا اس ملک میں؟ کیا مسلمان مر گئے ہیں کہ جو کسی تحریک کی ضرورت ہے کہ ایک تحریک ٹھیکیدار بنے گی اور وہ ہمیں بتائے گی کہ رسول سے محبت کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے ہر مسلمان کو حکم دیا کہ میں اور میرے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو تم بھی ان کے اوپر درود بھیجو۔ تو ہم آپ پر جب درود بھیجتے ہیں تو سیدھا آپ کو درود جاتا ہے، ہم کسی وسیلے سے تو نہیں جاتے۔ کل کو یہ ٹھیکیدار آ کے کہیں گے اپنا درود بھی ساڑھے کول جمع کراؤ تو اسی اگے لے کے جاواں گے مدینہ۔ مقصد ہے ملی تو میں نے کہا کہ اس کو مساویانہ طریقے پر، میں چاہتا تو 5000 کے 5000 ایکڑ جو ہے اپنے حلقے میں ہی لگا لیتا، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے
کہ پچھلے الیکشن میں اب میرا حلقہ پورا ضلع نارووال ہو گیا ہے، چونکہ پورے ضلع نارووال نے میری آواز پہ لبیک کہا تھا۔ تو سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو سپر پاور کے اندر بھی آئے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جیسے ملک میں بھی، یورپ کے اندر بھی جب قدرتی آفت آتی ہے تو اس کے آگے ان کی حکومتیں اور انسان بے بس ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک سبق ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ انسان اب جب غزہ کے اندر امن قائم ہو گیا ہے، جس میں الحمدللہ پاکستان نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور جب غزہ کے اندر لوگ مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، غزہ کے اندر جشن منایا جا رہا ہے امن کا، اور اس معاہدے کو حماس نے بھی تسلیم کر لیا جو غزہ کی جنگ لڑ رہی تھی، تو تسی کو بہتے بڑے مامے ہو کہ جڑے ہن جلوس لے کے نکل پائے ہو۔ تو یہ جلوس جو ہے اس کا غزہ سے تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ ساری کڑیاں جوڑیں کہ فتنہ خارج جو ہے دہشت گردی کر رہا ہے، اور یہ لاہور سے قتل و غارت گری کرنے نکلے ہیں، تو یہ سب کس کے سہولت کار ہیں؟ کون پاکستان میں انتشار پیدا کرنے کی سازشیں کر رہا ہے؟ کس ملک کی کوشش ہے کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے؟ بتائیں نا۔ ہندوستان کی۔ تو جو اس موقع پر پاکستان میں اندرونی انتشار پیدا کرے، پاکستان کے اندر فساد پیدا کرے، تو وہ کس کا سہولت کار ہے؟ ہندوستان دا۔ تو یہ اب آپ کے سامنے سب کے چہرے ہیں، اور دیکھیں یہ کیا نعرہ کیا لگاتے ہیں کہ جی ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیکیدار ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنے مال سے زیادہ نہ کرے؟ کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کوئی ایک شخص اس وجہ سے نہیں ڈوبا کہ اسے بر وقت سیلاب سے ریلیف نہیں پہنچ سکا یا نکالا نہیں جا سکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے ان محکموں کو خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے ان دنوں میں 24 گھنٹے جاگ کر ڈیوٹی دی، کشتیوں کے اندر دور افتادہ گاؤں تک پہنچے، لوگوں کو محفوظ جگہوں تک پہنچایا۔ ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس سیلاب سے بہت سے ہماری زمینوں پر کاشت شدہ فصلوں کا بھی نقصان ہوا۔ حکومت پنجاب کے تحت اس وقت میدان میں سروے ٹیمیں گاؤں گاؤں جا کے نقصانات کا جائزہ لے رہی ہیں اور سروے کر رہی ہیں۔ جن کے مکانات گرے ہیں ان کا بھی سروے ہو رہا ہے، اور جن کسانوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں ان کا بھی سروے ہو رہا ہے، تاکہ ان کے لیے پنجاب حکومت امدادی پیکج کا اعلان کر سکے اور جاری کر سکے۔ حکومت کی سطح پر جو کارروائی ہے وہ حکومت کر رہی ہے، لیکن میں نے ذاتی طور پہ یہ سمجھا کہ میرا بھی فرض ہے کہ ذاتی طور پہ ہم جو اپنی حیثیت میں کسانوں کی مدد کر سکتے ہیں اس میں حصہ ڈالیں۔ تو میں نے اس کے لیے 4 بردرز سے رابطہ قائم کیا جو پاکستان میں کنولا کا جدید ترین بیج تیار کرتے ہیں، اور ایک ہم نے موقع نادر سمجھا کہ سیلاب تباہی تو کر گیا ہے، لیکن اب اس تباہی کے اندر ایک خیر بھی ہے کہ سیلاب زمینوں کو وتر بھی چھوڑ گیا ہے، اور اگر ہم اس زمین کے وتر کو سوکھنے سے پہلے وہاں پر کنولا کا بیج پھینک دیں تو نہایت کم خرچ کے ساتھ
گندم سے 4 گنا زیادہ آمدن کی فصل کاشت ہو سکتی ہے۔ اور آپ کو جو نمائندے ہیں وہ بتائیں گے محکمہ زراعت کے اور اس کمپنی کے کہ کنولا کا جو بیج ہے اس کی کاشت گندم کے مقابلے میں بہت سستی اور آسان ہے۔ آپ نے صرف ہل چلا کے زمین میں پھینکنا ہے اور اس کے بعد سارا کام بیج نے خود کرنا ہے، اس نے خود ہی اگنا ہے، اور اسے وہی جو 2-3 بارشیں ہوتی ہیں قدرتی اتنا ہی پانی چاہیے، اور یہ کم سے کم 1 ایکڑ سے لاکھ روپے آمدن دے سکتا ہے کسان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں کسانوں کی غربت دور کرنے کے لیے جدید زراعت کی طرف جانا ہے، اور جدید زراعت پہ جانے کے لیے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک، ان فصلوں کو زیادہ اگانا ہے جس میں زیادہ آمدنی ہے، اور جو روایتی طریقہ ہے کہ گندم لگاؤ چاول لگاؤ اور پھر گندم لگاؤ پھر چاول لگاؤ، یہ کئی صدیوں کا جو عمل ہے، اس سے نکل کر زیادہ آمدنی والی فصلیں کاشت کر کے ہم کسان کی آمدن کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ہمیں اپنے کاشتکاری کے طریقے جدید اپنا کر ہم پیداواریت بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری دنیا میں فی ایکڑ پیداوار کم ترین پیداواریت میں شمار ہوتی ہے، اور اگر ہم جدید طریقے اختیار کریں تو کم از کم اسی فصل کو جو ہم کاشت کرتے ہیں اس سے 50-60%، 100% زیادہ تک ہم جھاڑ لے سکتے ہیں، پیداوار لے سکتے ہیں، اور اگر فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی تو اس سے بھی کسان کی آمدن بڑھے گی۔ تو یہ ایک بہت قابل قدر کوشش ہے ہمارے 4 بردرز کی طرف سے، جن کے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری اس اپیل کے اوپر ہمارے علاقے کے لیے 5000 ایکڑ پہ کنولا بیج کاشت کرنے کے لیے عطیہ دیا ہے، اور یہ بیج ہم کسانوں میں مفت تقسیم کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کو کاشت کر کے ربی کی فصل میں اپنا نقصان پورا کر سکیں اور بہتر نتائج حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اس کو اگرچہ یہ آپ کو مفت مل رہا ہے لیکن اس کو ضائع نہ کریں، اس کو اچھی طرح کاشت کریں، اور اس سے آپ اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں۔ اور یہ بیج ہے، بیج جو ہے اس کو کچھ زہر بھی لگا ہوتا ہے پروسیس ہو کے، تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیجنا نہیں اور کو سمجھے کہ اچھا چلو اس بیج دا تیل کٹ لیں تیل نہیں کٹنا، یہ بیجنا ہے، کیونکہ تیل کٹنے لیے ٹھیک نہیں ہے، بیج لیے ٹھیک ہے۔ سو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کے فائدہ لے کر اس سے زیادہ کاشت کریں گے، اور اس سے آپ اچھی فصل حاصل کریں گے، اور اس سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، جس سے کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ دوسرے میں آپ کو اس ظہور احمد ولد جو آپ نے اپنی جو ڈیمانڈ دی ہے وہ آپ ان نمائندگان سے اپنا سیٹ۔ پاکستان کی ریاست اور 24 کروڑ مسلمان اس کے محافظ ہیں، کسی تحریک کو ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے فخر ہے کہ میری ماں وہ ہستی تھی کہ جس نے قومی اسمبلی سے ناموس رسالت کا قانون پاکستان میں پہلی دفعہ منظور کرایا، اور مجھ پہ گولی چلائی انہوں نے صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر سیاست چمکاتے ہیں، V8 گاڑیاں لیتے ہیں، اور کروڑوں روپے لوگوں سے چندہ بٹورتے ہیں۔ یہ جو مذہب کے نام پہ ایک انڈسٹری کھل گئی ہے، ایک پوری انہوں نے کاروبار کھول دیا ہے، اب وقت آ گیا کہ اس کو بھی ہم پہچانیں اور ایسے لوگوں کی گمراہی سے بچیں۔ پاکستان کو اگر کوئی جماعت حفاظت کر سکتی ہے اور اسلام کی حفاظت کر سکتی ہے، نظریہ پاکستان کی حفاظت کر سکتی ہے، تو وہ
قائد اعظم کی جماعت جس نے پاکستان بنایا تھا وہ مسلم لیگ نون ہے. مینو دسو نا کدے کہ کوئی ماں تو زیادہ بھی کسی کا سگا ہو سکتا ہے. پاکستان کی ماں کون ہے؟ پاکستان کی ماں پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس نے اس ملک کو بنایا. تو ماں سے زیادہ بچے کا کون وفادار ہو سکتا ہے؟ آج بڑے ٹھیکیدار بن گئے ہیں کہ جی ہم پاکستان کے مامے ہیں, ہم پاکستان کے چاچے ہیں. کوئی پاکستان کا ماما چاچا نہیں ہے. پاکستان کی ماں ہے تو صرف پاکستان مسلم لیگ ہے جس نے پاکستان بنایا تھا. وہ پاکستان کی بھی حفاظت کرنا جانتی ہے اور وہ پاکستان کے نظریہ اسلام کی بھی حفاظت کرنا جانتی ہے. کیونکہ یہ مسلم لیگ کا نعرہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج یہ لوگ مذہب کے نام پہ کفر کے فتوے دے رہے ہیں, مذہب کے نام پہ امت کو لڑا رہے ہیں, مذہب کے نام پہ مسجدوں کو فتح کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن نے ہمیں کہا کہ تذکیر کائنات کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ چلتے پھرتے سوتے پہلوؤں پہ اللہ کی تسبیح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کائنات کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں. آج کائنات کی تخلیق پہ کون غور کر رہا ہے؟ کائنات کی تخلیق پہ امریکہ غور کر رہا ہے, یورپ فتح کر رہا ہے کائنات کو. ان کے راکٹ مریخ پہ جا رہے ہیں, ان کے راکٹ چاند پہ جا رہے ہیں. وہ تذکیر کائنات کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تذکیر مسجد پہ لگے ہوئے ہیں کہ کتنی مسجدیں فتح کی تھیں. دوسری قومیں چاند اور ستارے فتح کر رہی ہیں اور ہماری دوڑ ہے کہ ہم نے کتنی مسجدیں فتح کی ہیں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا, میں نام نہیں لیتا, کہ دین فساد. یہ جو دین فساد ہے اس کو ہم نے چھوڑنا ہے اور ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پہ عمل کرنا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو یہ